بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شروع کرتے ہیں آج کے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ میں حارث بھائی کو سب بتا دوں؟ نور نے اپنے آپ سے سوال کیا، مگر پھر حارث کے رد عمل اور خود سے بدگمان ہونے کا سوچتے اس نے اپنا ارادہ ترک کیا۔ اب بس ایک ہی شخص تھا جسے وہ سب بتا سکتی تھی اور وہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ آرجے کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کے جسم میں جان آئی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل بیگ سے نکال کر چارجنگ پہ لگایا اور اسے آن کرتے "کہاں ہیں" کا میسج ٹائپ کرتے آرجے کو سینڈ کیا، جس کا جواب اس کی امید کے مطابق فوراً ہی آ گیا۔ "میں اسی دنیا میں ہوں، پر تم کہاں ہو؟ 1 گھنٹے کا بولا تھا تم نے، اور اب پورے 3 گھنٹے بعد میسج کیا ہے۔" غصے والے ایموجی کے ساتھ اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو نور نے اسے اپنی طبیعت خرابی کا بتایا، جس پر وہ اب پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا خیال نہ رکھنے پر ڈانٹ رہا تھا۔ "اف آرجے، بس کریں، آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں مجھے؟ میری پہلے ہی طبیعت خراب ہے، اوپر سے حارث بھائی کو بھی میری وجہ سے اتنا کچھ سننا پڑا ابو سے۔" نور نے اس کے نان سٹاپ نصیحتوں اور مشوروں سے بڑے میسج آتا دے کر غصے سے بھرا میسج کرتے اس کے بریک لگانے کا کہا۔ "میں ڈانٹ نہیں رہا، مجھے فکر ہو رہی تھی تمہاری۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، اور میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اپنے ابو کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیا کرو۔" آرجے نے پھر سے اپنا لیکچر شروع کیا تو نور نے ضج ہو کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے ایموجی سینڈ کیا۔ "اٹھ جاؤ، کچھ کھاؤ اور بس اپنا خیال رکھو، کھانا کھا کر بتا دینا، میں پھر کھاؤں گا۔" "اف آرجے، ایک تو آپ کی اس عادت سے میں تنگ ہوں۔" نور نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کیا۔ "تو مجھے اچھی لگتی ہے، اپنی یہ عادت تمہاری فکر میں نہیں کروں گا تو تمہیں تو اپنی کوئی پرواہ ہے نہیں۔" اس نے ایک بار پھر سے اپنا پسندیدہ کام شروع کیا تو نور بھی اب سب بلائے تسلی دینے لگی کہ وہ ٹھیک ہے، پر وہ جانتی تھی کہ اب وہ نہ ساری رات خود سوئے گا اور نہ اسے سونے دے گا۔ زین آرجے کا اصل نام تھا، مگر لوگ اسے زیادہ تر آرجے کے نام سے ہی جانتے اور پہچانتے تھے، تب ہی نور بھی اس کے اصل نام کی بجائے اسے آرجے کہہ کر پکارتی۔ زین سے اس کی بات فیس بک پر ہوئی، جو چند مہینوں میں ہی دوستی کے ساتھ ساتھ اعتبار اور یقین کے ایسے رشتے میں بندھی کہ نور اپنی ہر بات اور پریشانی اس سے شیئر کرنے لگی۔ زین بھی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اس کو بتاتا۔ ان 4 سالوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب اتنے ہونے کے باوجود اپنی حدود میں رہے، کیونکہ نور نے زین کو پہلے ہی اپنے بچپن کی منگنی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سکندر صاحب 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ والد صاحب کا کپڑے کا اچھا خاصا کاروبار ہونے کی وجہ سے انہوں نے بچپن کافی خوشحالی میں گزارا، مگر کاروبار دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں جاتے ہی ان کی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے برباد ہونے میں چند مہینے لگ گئے۔ تب ہی وہ باقی زمینوں وغیرہ سے اپنا حصہ لے کر اپنے بیوی بچوں کو ساتھ ماں باپ اور 2 بہنوں کا بوجھ سکندر صاحب پر ڈال کر دوسرے شہروں میں آباد ہو گئے۔ ان حالات میں سکندر صاحب نے اپنے حصہ کی رقم سے دوبارہ سے کپڑے کا کاروبار شروع کیا، جو صدیق صاحب، سکندر صاحب کے والد، کی اچھی خاصی جان پہچان اور سکندر صاحب کی اپنی نرم اور مخلص طبیعت کی وجہ سے دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ بہنوں کا فرض ادا کرنے کے بعد صدیق صاحب نے اپنے ہی ایک دوست کی بیٹی سے سکندر صاحب کی شادی کی، جن کی آمد سے گھر کے ساتھ ساتھ کاروبار میں بھی مزید وسعت آئی۔ عالیہ بیگم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے سکندر صاحب کا زندگی کے ہر موڑ پہ ساتھ دیا۔ 2 سال بعد اللہ نے پہلی اولاد حارث کی شکل میں دی تو سکندر صاحب کے ساتھ ساتھ صدیق صاحب اور عذرا بیگم سکندر صاحبہ کی والدہ بھی بہت خوش تھیں۔ گھر میں ننھے مہمان سے جیسے بہار سی آ گئی تھی۔ فریہ اور رافعہ سکندر صاحب کی بہنیں بھی بھتیجے کی پیدائش پر کافی خوش تھیں۔ تب ہی اللہ نے فریہ پر بھی 4 سال بعد اپنا کرم کیا اور حارث کے 1 سال کے ہوتے ہی فریہ کی گود میں ننھی سی سارہ آ گئی، جس کے پیدا ہوتے ہی سکندر صاحب نے اپنے صاحبزادے کے لیے سارہ کو چنا۔ وقت ایسے ہی تیز رفتاری سے گزرا اور 2 سال بعد اللہ نے سکندر صاحب کو ایک اور پیارے بیٹے سے نوازا، جس کی پیدائش پر انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے اللہ سے بیٹی کی دعا کی۔ انہیں شروع ہی سے بیٹیاں بہت پسند تھیں۔ حاشر کی پیدائش کے بعد وہ ہر وقت عالیہ بیگم سے یہ بات کہتے کہ اللہ
اب مجھے بیٹی دے دے، پر 4 سال تک اللہ نے ان کی یہ دعا قبول نہیں کی، اور ان 4 سالوں میں صدیق صاحب کے ساتھ ساتھ عذرا بیگم بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر ابدی نیند سو چکی تھیں۔ حارث کے ساتھ ساتھ حاشر بھی اسکول جانے لگا تو ایک بار پھر سے عالیہ بیگم کی گود ہری ہوئی، اور اس بار سکندر صاحب کی خوشی پہلے سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ اس بار ڈاکٹر نے بیٹی کا بتاتے ان کے اتنے سالوں کی خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ انہیں بے صبری سے اپنی ننھی پری کا انتظار تھا، جو چند مہینوں بعد اس دنیا میں آئی تو عالیہ بیگم جیسے نقش اور اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھوں اور دودھیا رنگ سے، اور سکندر صاحب کے ساتھ ساتھ حارث اور حاشر کو بھی کسی گڑیا جیسی لگی، مگر عالیہ بیگم کی بگڑتی حالات کی وجہ سے سب ہی اس گڑیا کو بھول گئے۔ نور العین، جس کا نام بھی سکندر صاحب نے خود رکھا تھا، کی پیدائش کے بعد کچھ گھنٹے بعد ہی عالیہ بیگم ان سب کو روتا چھوڑ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ تب ہی سے سب خاندان کے ساتھ ساتھ فریہ نے بھی نور کو منحوس قرار دیتے سکندر صاحب کا دل اس کی جانب سے بدگمان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن رافعہ نے اپنی صالح طبیعت کے پیش نظر سکندر صاحب کو سمجھایا اور 5 مہینوں تک نور کا خیال رکھا، جو ماں کے لمس تک کو نہ پا سکی۔ سکندر صاحب نے سب کے کہنے کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی اور نور کے لیے ایک آیا کا انتظام کیا، مگر حارث اسکول سے آتے ہی سارا وقت نور کے ساتھ رہتا اور خود اس کے سارے کام کرتا، جو شروع سے ہی ایک سمجھدار بچہ تھا، جو 8 سال میں ہی ماں کے بچھڑنے پر خود کو سنبھالتے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی کو دیکھتا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، کیونکہ وہ نرم سی گڑیا اسے شروع دن سے ہی بہت پسند تھی، اور نور بھی حارث کے لمس میں اور آواز سے اتنی مانوس تھی کہ اس کے گھر آتے ہی وہ اپنے ننھے ہاتھ پاؤں چلانے لگتی۔ سکندر صاحب عالیہ بیگم کی وفات کے بعد بالکل بکھر چکے تھے اور اپنے کاروبار کو بھی دوسروں کے اثارے پر چھوڑے خود سارا دن کمرے میں رہتے، مگر رافعہ کے سمجھانے پر انہوں نے خود کو سنبھالا اور پھر سے اپنے کاروبار کو دیکھنے لگے۔ تب انہی دنوں میں فریہ کے شوہر نے دوسری شادی کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں طلاق کا تحفہ دیتے 7 سالہ سارہ کے ساتھ رات کے پہر گھر سے نکالا تو وہ سکندر صاحب کے در پر آ بیٹھی۔ بیوی کے غم کے بعد اب بہن کا دکھ سکندر صاحب کو ادا کر گیا۔ انہوں نے فریہ کو اپنے ہونے کا یقین دلاتے حوصلہ دیا اور کچھ سالوں تک دوسری شادی کے لیے بھی کہتے رہے، مگر فریہ نے انکار کرتے اب ان کے بچوں کی بھی ذمہ داری لے لی۔ سارا گھر اب فریہ بیگم چلاتی تو سکندر صاحب بھی کچھ سال کہنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ نور اب 4 سال کی ہو چکی تھی اور اس نے بھی حاشر کے ساتھ اسکول جانا شروع کر دیا، جو حارث کے برعکس شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ سکندر صاحب کے لاڈ پیار کی وجہ سے کافی ضدی بھی تھا۔ شروع میں وہ نور کا کافی خیال رکھتا، مگر پھر اپنی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے وہ اس پر بالکل دھیان نہیں دیتا، اور گھر میں بھی سکندر صاحب کے ہر وقت ڈانٹ اور فریہ بیگم کی روک ٹوک اور ہر وقت سارا کو اس پر ترجیح دینے اور سکندر صاحب کے سامنے نور کو برا بنانے کے چکر میں لگے رہنے کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی ہو گئی۔ ہر وقت چپ چاپ کمرے کے کسی کونے میں بیٹھی رہتی یا پھر بات پر رونے لگتی۔ اسکول سے بھی مسلسل آتی شکایت پر جہاں سکندر صاحب نے نور کو ڈانٹا، وہیں حارث نے اس چھوٹی معصوم سی اپنی بہن کو سینے سے لگاتے ماں باپ بہن بھائی سب کا فرض ادا کرنے کا سوچ دیا۔ اب وہ کالج سے آتے خود نور کو پڑھاتا، اس کے ساتھ کھیلتا، اسے وقت دیتا، اور حارث کو دیکھتے حاشر بھی اب نور العین کا خیال کرنے لگا، مگر اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی سکندر صاحب کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں آئی، اور اگر کبھی آ بھی جاتی تو فریہ بیگم ان سے ان کے کان بھرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ امید ہے آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے اس چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر دیں اور دوستوں سے بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں، اور اس کے ساتھ بنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔